Kids Histories. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز مقام پر ایک بہت خوبصورت ملک تھا۔ اس ملک میں سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن ایک بات بہت بری تھی، اور وہ یہ کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا اور چھوٹی سے چھوٹی بات پر انہیں سخت سے سخت سزائیں سنا دیتا۔ تمام رعایا اس سے بہت تنگ تھی اور اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ وہاں کے سب باسی دعا کرتے تھے کہ جلد از جلد شہزادہ خرم اس سلطنت کا حاکم بن جائے، کیونکہ شہزادہ خرم ایک نیک فطرت کا انسان تھا۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کی اس نرم طبیعت کی وجہ سے اکثر اسے بادشاہ سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں موجود تھا اور ایک اہم مسئلے کے حل کے لیے اسے شہزادے خرم کی ضرورت پڑی۔ بادشاہ نے شہزادے کو اپنے دربار میں طلب کیا، پر تھوڑی ہی دیر میں محل میں شور مچ گیا کہ شہزادہ خرم محل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ کافی تلاش کے باوجود جب شہزادہ خرم نہ ملا تو بادشاہ اس غم میں بستر سے ہی لگ گیا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص بھی شہزادہ خرم کو زندہ سلامت لے کر آئے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ رعایا تو پہلے ہی شہزادے خرم سے بہت محبت کرتی تھی، لہٰذا ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ اسے جلد سے جلد واپس لے آئے۔ بادشاہ اب کسی کام میں نہیں لگتا تھا، وہ ہر وقت اپنے بستر پہ پڑا رہتا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک بات جس نے بادشاہ کو بہت حیران کر دیا تھا وہ تھی رعایا کا بادشاہ کا خیال کرنا اور دلجوئی کرنا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں نے ان سب کے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن ان سب کو میری فکر ہے، سب میرے بیٹے کے لیے دعا گو ہیں۔ میں کتنا برا بادشاہ ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے بادشاہ کی کئی راتیں مسلسل جاگنے میں گزرنے لگیں اور وہ رو رو کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اور پھر بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ نہ کسی کا حق کھاتا اور نہ کسی پر بیجا ظلم کرتا۔ سب لوگ بادشاہ کی رحم دلی سے بہت خوش تھے اور دل و جان سے شہزادہ خرم کی واپسی کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد محل میں ملک شام کی طرف سے ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے کا امیر رعایا کو اس طرح خوشحال دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے کوئی پہچان نہ سکا۔ یہ قافلہ دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے ملنے کی درخواست کی۔ وزیر نے بار بار کہا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں، وہ کسی سے نہیں مل سکتے، مگر قافلے کے امیر نے کہا، آپ بادشاہ سلامت سے کہیے ہم ان کے لیے ایک خاص تحفہ لائے ہیں جسے دیکھ کر وہ ایک دم تندرست ہو جائیں گے۔ وزیر نے ان کا پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ اپنے تخت پر موجود تھا۔ امیر قافلہ آگے بڑھا۔ اس نے بادشاہ کو آداب کیا اور پھر اپنے چہرے کو رومال کی قید سے آزاد کر دیا۔ وہ امیر کوئی اور نہیں بلکہ شہزادہ خرم تھا۔ بادشاہ نے فوراً آگے بڑھ کر شہزادے کو گلے لگا لیا اور زار و قطار رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلا تو بیٹے سے اتنی لمبی جدائی کی وجہ پوچھی۔ شہزادے خرم نے پھر اپنی کہانی سنائی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر گھڑ سواری اور تیر اندازی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ گھڑ سواری کے مقابلے میں میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زخمی ہو گیا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے میں غنودگی میں رہتا تھا، اس لیے آپ تک اپنی خیریت کا پیغام نہیں بھجوا سکا۔ بادشاہ نے کہا، لیکن تمہارے ساتھ تمہارے دوست تھے، وہ تو بتا سکتے تھے۔ اس پر شہزادے خرم نے جواب دیا، بابا وہ سب آپ سے بہت خوفزدہ تھے، کیا پتہ آپ ان کا سر ہی قلم کروا دیتے، اس لیے سب نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور میرے صحت یاب ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ بابا جان دیکھیں، میں آج آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھا ہوں۔
بابا جان، میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں کہ آپ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ بہت بدل گئے ہیں۔ شہزادہ خرم مسکرانے لگا۔ بادشاہ سلامت بھی مسکرانے لگے اور کہا، میں ان سب کی محبت کا مقروض ہوں۔ ان سب نے مجھے میرے دکھی وقت میں تنہا نہیں چھوڑا، میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے بھی اپنے رویے کے غلط ہونے کا احساس ہوا اور میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور اب میں انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کسی بے گناہ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بات سن کر شہزادہ خرم نے بادشاہ سلامت کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ بادشاہ نے شہزادہ خرم کی واپسی کی خوشی میں آج شام جشن کا اعلان کر دیا تھا، اور یوں اس طرح وہاں کے باسی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو بچوں، کیسی لگی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لاتے رہیں کڈز اسٹوریز پر۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔